نہ کہ ہم انہیں ہی مفلوج کر دیں، انہیں ہی دیوار سے لگا دیں اور ان کے بچوں کو کہیں کہ جو ہاتھ دینے والے ہیں یہ بھی لینے والے بن جائیں۔ گزشتہ 1.25 سال میں جب سے کووڈ آیا ہے، اچھے جو مالی طور پر مستحکم تھے، جو دینے والے ہاتھ تھے، وہ لینے والے بن گئے ہیں، وہ زکوٰۃ لے رہے ہیں، وہ راشن لے رہے ہیں، ان کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی۔ تو اب اگر مزید بیڑا غرق ہوا تو کیا ہوگا؟ انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پر انہوں نے کہاں پر کمزوری کا مظاہرہ کیا؟ ان کے ہاں جب شہروں میں کووڈ آیا تو لوگ شہروں سے دیہاتوں میں چلے گئے، تو پھر جب دیہاتوں میں پھیلا تو اس سے بڑی تباہی بربادی ہے۔ آپ کے ہاں کراچی میں آج بھی سب سے کم شرح ہے کووڈ کی، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ویکسینیشن پر زور دیں، اس کے مراکز، کووڈ کے ٹیکوں کی مہم کو تیز کریں، اس کے نئے اور زیادہ مراکز بنائیں، اپنا بجٹ اس پر لگائیں، اور ہر ایج گروپ 60 سال، پھر 50 سال پر آ گئے، 40 سال، 30 سال والوں کو بھی کووڈ کا ٹیکہ لگنا چاہیے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اس کی آگہی دے، اس کی اہمیت سے آگاہ کریں، یہ حکومت کا کام ہے۔ بازاروں میں بھی SOPs کی ریگولیشن حکومت کا کام ہے۔ مارکیٹ کی انجمنیں، مارکیٹ کی تنظیمیں، بازاروں اور تاجروں کی تنظیمیں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں۔ کیسے SOPs پر عمل درآمد ہوگا؟ جو گاہک آ رہے ہیں وہ SOPs پر کیسے عمل درآمد کریں گے؟ ماسک پہن کر کیسے آئیں گے؟ لیکن ماسک پہننے کا کہہ سکتے ہیں، ناک بند کرنے کا نہیں کہہ سکتے۔ کاروبار کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں، کاروبار میں بد احتیاطی کو روک سکتے ہیں، لیکن کاروبار کو بند کرنے کا حکم دینا یہ حکومت کا کام نہیں ہے۔ پھر اگر یہ کاروباری اور تاجر برادری بکھر گئی اور یہ علم بغاوت اگر انہوں نے بلند کر لیا اور انہوں نے حکومت کی رٹ کو، عملداری کو ماننے سے انکار کر دیا، ٹیکس دینے سے انکار کر دیا، حکومت کی پابندیوں کو ماننے سے انکار کر دیا، تو یہ ایک اور میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ اور حکومت کے لیے پرابلم ہوگا۔ پھر جو حکومت اور انتظامیہ کا رویہ ہے، یہ ایک اہم نقطہ ہے، وہ بھی انتہائی متعصبانہ ہے، ایلینز کی طرح کا ہے، جیسے دوسرے سیارے کی مخلوق آئی ہو اور کسی اور سیارے کی مخلوق کے ساتھ ایک عجیب بیگانوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، کہ جیسے کراچی والے تو ان کے کچھ لگتے ہی نہیں ہیں، ان کے ساتھ تو کہیں آپ کی کوئی نسبت ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ متعصبانہ سلوک ہو رہا ہے۔ جو DCs ہیں، ACs ہیں، ڈیپٹی کمشنرز ہیں، اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، میں کمشنر کراچی سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے لوگوں کو دیکھیں۔ IG سندھ اور جو CCPO کراچی ہیں یا DIG جو ہیں مختلف، میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے پولیس اہلکاروں کو، تھانے داروں کو لگام دیں۔ انہوں نے جس طرح وہ چھپڑ پھاڑ کر رشوتیں لے رہے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے، یہ کوئی کراچی کی معاشرت پر اس کا اچھا اثر نہیں ہو رہا۔ تجارت اور کاروبار تو تباہ ہو رہا ہے، اس میں لسانی تفریق کا پہلو بھی سامنے آ رہا ہے، کہ اگر زبردستی کا، جبر کا قانون نافذ کرنے والا کوئی اور زبان بولتا ہے اور جس پر یہ جبر لاگو ہو رہا ہے وہ کوئی اور زبان بولنے والے ہیں، تو پھر اس کا ایک الگ اثر ہو رہا ہے کراچی کی معاشرت پر۔ آپ انتظامیہ میں دیکھ لیں کون ہیں، کہاں کے لوگ ہیں، پولیس میں دیکھ لیں کہاں کے لوگ ہیں، کون لوگ ہیں، اسی طرح ہر سرکاری محکمے میں دیکھ لیں، جو صوبائی محکمے ہیں وہاں پر آپ کلر دیکھ لیں، آپ کو ایک کلر کے لوگ نظر آئیں گے۔ میرا سندھی بولنے والے بھائیوں سے کوئی ذاتی میری پرخاش نہیں ہے، میرے بھائی ہیں، سندھی بولنے والی بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں، سندھی بولنے والے بیٹے میرے بیٹے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، میری مائیں ہیں، ان کی عزت احترام میرے سر آنکھوں پر۔ لیکن ان کے افسران جب کراچی اور سندھ کے شہروں کے کوٹے پر بھی اگر
تعینات ہو جاتے ہیں، نوکریاں لے کر آ جاتے ہیں، اور پھر آنے کے بعد ان کا سلوک ایلینز جیسا ہے، ایلینیٹ کرتے ہیں، احساس محرومی اور بیگانگی کو بڑھاتے ہیں، تو یہ ایک اور تباہی کا دروازہ ہم کھول رہے ہیں، ایک اور منافرت کا بیج بو رہے ہیں۔ اور جب تعصب کا بیج بوئیں گے تو اس کے جواب میں بھی تعصب کا درخت اگے گا، تعصب کے پھل اگیں گے اس میں سے۔ اگر آپ کا سلوک میانہ روی کا نہیں ہے، اعتدال کا نہیں ہے، بیگانوں کا ہے، تو اس کا نقصان آج تو جن پر یہ سلوک ہے ان کے ساتھ ہو رہا ہے، کل یہ نقصان آپ کو بھی پہنچے گا۔ اس سے بلا وجہ کی نفرت اور تعصب کی آگ بھڑکتی ہے۔ ہم اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کو سمجھانے آئے ہیں، آپ کو واسطہ دینے آئے ہیں کہ اللہ کا واسطہ اپنے سلوک کو ٹھیک رکھیں، اپنے رویوں کو ٹھیک رکھیں۔ جو میرے پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں، پولیس کے اہلکار ہیں، جو انتظامیہ کے افسران اور اہلکار ہیں، میں ان سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ اپنے سلوک اور رویوں کو ٹھیک کریں۔ اگر چالان دینا بھی ہے تو اتنا دیں جتنا چالان آفیشلی بنتا ہے۔ اپنی مرضی سے 1-1 لاکھ 10-10 لاکھ 50-50 ہزار کا چالان، اب یہ ظلم اور زیادتی ہم سے برداشت نہیں ہو، اور اس سے عام شہریوں میں بھی اچھا تاثر نہیں آ رہا۔ ڈرے اس وقت سے جب کاروباری اور جو تاجر حضرات ہیں، تاجر حضرات اور کاروباری طبقے کے ساتھ کراچی کے نوجوان اور کراچی کے شہری، حیدرآباد اور سکر کے نوجوان اور حیدرآباد کے سکر اور شہری ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور سڑکوں پر نکل آئیں۔ میں وارننگ دیتا ہوں، متنبہ کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے یک طرفہ فیصلے بند کریں، اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، پورے سال میں اگر نقصان ہوا ہے، کپڑے کا کاروبار، ملبوسات کا کاروبار، چوڑیوں کا، جوتوں کا، چپل کا، کچھ کاروبار ایسے ہیں جو اسی مہینے میں چلتے ہیں۔ چند دن رہ گئے ہیں، SOPs پر عمل درآمد کرائیں۔ ایک دکان پر رش نہیں ہونا چاہیے، مارکیٹ کے اندر رش نہیں ہونا چاہیے، مارکیٹ کے باہر رش نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے کراچی کے نوجوانوں، طالب علموں، ان کی خدمات حاصل کریں، ان کو مارکیٹ کے انجمنوں کے ساتھ بٹھائیں اور باہر کھڑا کریں، دائرے بنائیں، لائن میں لوگ کھڑے ہوں، پارکنگ کی کوئی جگہ مختص کریں، وہاں پر پارکنگ ہو، وہاں سے لوگ پیدل چل کر آئیں۔ یہ طریقے نکالیں۔ کاروبار بند کرنا یہ حل نہیں ہے مسئلے کا، تجارت پر پابندی لگانا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل SOPs پر عمل درآمد کرانا۔ کیسے کرانا، اس کو کیسے ریگولیٹ کرنا، احتیاط کا درس کیسے دینا، یہ کام کرنا ہے۔ ناک بند کرنے سے کورونا سے نہیں بچا جا سکتا، ماسک پہننے سے بچا جا سکتا ہے۔ تو ماسک پہنا جائے، ناک نہ بند کرائی جائے، کاروبار نہ بند کرایا جائے، SOPs پر عمل درآمد کرایا جائے۔ یہ ہے آج جو میں اپنی بات کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی سوال ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کوئی بات اگر ٹھیک ہے رہ گئی ہو آپ کہنا چاہتے ہیں، جائز ہے آپ ٹھیک؟ ہاں سوری، ایک چھوٹے تاجر جو ٹھیلے والے ہیں، ان کے ساتھ بھی ان پر بھی ایک عذاب ڈھایا جا رہا ہے۔ یہ قیامت صغریٰ ہے، اور یہ اسسٹنٹ کمشنر کے لیول پر ہو رہا ہے، AC کے لیول پر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا۔ کراچی کے دعوے دار، شہروں کی سیاست کرنے والے سب خاموش ہیں، تو مجھے پھر مجبور ہو کر باہر آنا پڑا۔ نہیں، 24 گھنٹے کاروبار کھلا ہے، رات کو 12 بجے تک تو کم از کم کھلنا چاہیے کاروبار ہے، سحری تک کھولے۔ جب سعودی عرب میں ہو سکتا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں، بجلی کی شارٹیج کو کہیں نہ کہیں سے پورا کر لیں گے، اور اپنے تاجر بھائیوں سے بھی کہیں گے کہ بھائی جو غیر ضروری بجلی استعمال ہو رہی ہے اس کو بھی کم کریں۔ لیکن تجارت اور کاروبار کھلنا چاہیے، اس کے آورز اور اوقات کار میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو ٹھیلے والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ تو انتہا ہے ظلم کی، یہ بند ہونا چاہیے۔ ACs کے لیول پر بیگانوں کا سلوک، جسے
لوگ تعصب کا رنگ دے سکتے ہیں، منافرت بڑھ رہی ہے، اگر یہ نفرتیں بڑھی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. میں سے متنبع جی عتیق بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کا شکر گزار ہوں، اس اہم مسئلے پر انہوں نے کراچی کا نوحہ پڑھا، تاجروں کے حق میں جو بات کی، انہوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری جرات کے ساتھ مسائل بھی بیان کیے، ان کا حل بھی پیش کر دیا. میں ایک تاجر نمائندگی کی حیثیت سے حکومت وقت سے صرف یہ استدعا کروں گا کہ یہ شہر پرآشوب، یہ شہر مسائل و مشکلات، یہ شہر یتامہ پورے ملک کو پالتا ہے. اس کی معیشت میں جان ہوگی تو ملک کا معاشی مستقبل بھی آگے بڑھے گا. اسے معاشی ہب ساری دنیا تسلیم کرتی ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ سال کا سب سے بڑا سیزن جس میں لوگ اپنی بچوں کی عید کی خوشیاں بھی مناتے جو کہ ان کا حق ہے، اور ساری دنیا میں دیکھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کورونا کے باوجود لوگوں نے تہوار منائے، اور یہ لوگوں کا حق ہے. کورونا کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا اعصابی مسائل کا شکار ہو جائے. جس طرح حکومت پاکستان نے عوام کو، تاجروں کو ذہنی مریض بنا دیا. یہ کیسا بیان ہے جو صد عمر کا تھا کہ عید سے پہلے آپ عید کی شاپنگ کر لیں، اس کے بعد سب کچھ بند کر دیا جائے گا. اس کے بعد پینک دیکھیں آپ مارکیٹوں میں کس طرح مائیں بچوں کو لے کے در بدر ہے، کس طرح ایک ہجوم امڈ آیا ہے. اسے کون قابو کرے گا؟ پھر ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ ان خریداروں نے ماسک نہیں پہنا، انہوں نے SOPs کا خیال نہیں کیا، تاجر انہیں روکنے میں کامیاب نہیں ہوئے. مارکیٹیں جس بے دردی کے ساتھ، جس ظلم و زیادتی کے ساتھ سیل کی جا رہی ہیں، میں نے ایسا ظلم کراچی میں نہیں دیکھا. یہ کیسا شہر ہے کہ اسے ملک کو پالنے کی سزا ملتی ہے؟ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے تاجر ہیں جن کے ساتھ انصاف کم اور ظلم زیادہ ہوتا ہے؟ میں حیران ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا دے ملک میں جب بھی کوئی بحران آتا ہے، جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے، یہی شہر ہے جو اپنے دلوں کو شادہ کرتا ہے، چاہے وہ کشمیر کا زلزلہ ہو. اب دیکھیے کراچی میں آج بھی سب سے زیادہ چیریٹی ہے، لیکن جس طرح فاروق بھائی نے کہا کہ اگر ہمارا کاروبار چلے گا، ہمارے پاس آمدنی بہتر ہوگی تو ہم ویلفیئر بھی کریں گے، ہم غریبوں کی مدد بھی کریں گے. لیکن ہمارا ہاتھ روک کر، ہماری تجارت برباد کر کے، ہمارے تجارت کے مواقع کھو کر آپ ان غریبوں کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں جو ہمارے آسے میں بیٹھے ہیں. اس لیے میں مختصراً یہ بات کہوں گا کہ یہ قطعاً غلط حکمت عملی ہے. یہ NCOC کے جتنے بھی فیصلے ہیں یہ معیشت کش ہیں، یہ قطعاً ملک کے مفاد میں نہیں ہے. آپ ایک کورونا کی بات کرتے ہیں، ساری دنیا نے کورونا پہ قابو پایا ہے. دنیا چونکہ آن لائن بزنس کی طرف ہے، ہم اس طرف ابھی نہیں ہیں. یہ سبب ہے کہ دنیا میں قدرے مارکیٹوں کے رش کو کنٹرول کر لیا گیا ہے. لیکن ہمیں موقع تو دیں کہ جب تک ہم آن لائن سیٹ ہو جائیں، جب تک ہم دنیا کے جدید کاروباری طریقوں کو اختیار نہ کر لیں، کم از کم ہمیں اتنا موقع دیں کہ سال کا یہ جو بہترین سیزن ہے لوگ خوشیاں منا سکیں، لوگوں کے بچے ہنس کھیل لیں، لوگوں کو گھروں میں محدود کر کے، گھروں میں محسود کر کے. آپ کون سا یہ کام کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت سندھ کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ظلم زیادتی، یہ جتنے بھی مجسٹریٹس ہیں انہیں روکا جائے. یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے کہ آپ کے پاس کمانے کے لیے تو وقت ہے ہی نہیں. 5 بجے 6 بجے تک مارکیٹیں آپ بند کروا دیں اور اس کے بعد جب رش ہو تو مارکیٹوں کو سیل کر دیں. 3 دن کے لیے مارکیٹیں سیل کر دی جاتی ہیں. تو اس مختصر وقت میں جرمانہ بھرنے کے بعد، کاروبار تباہ کرنے کے بعد کیا وقت رہ جاتا ہے؟ اب بھی ہوش کے ناخن لے. اگر کراچی کی معیشت برباد ہو گئی، اس ملک میں جو محصولات کا ایک معقول اور مناسب حصہ جو کراچی دیتا ہے، آپ اس سے محروم ہو جائیں گے. آپ پھر قرضوں کی طرف جائیں گے، آپ پھر مسائل و مشکلات کی طرف جائیں گے. کراچی کا معاشی گلا نہ گھونٹیے، کراچی کو کام کرنے دیجیے. یہ چند روز ہیں، اس کے بعد آپ سختیاں کر لیجیے. لیکن اس وقت 50 ارب سے زائد لوگوں نے سرمایہ کاری کی ہے، گوڈاؤنز بھرے ہوئے، دکانوں پہ مال بھرا ہے. یہ ہم کس کو بیچیں گے؟ وقت گزر گیا، سیزن چلا گیا، یہ سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا. کارخانے دار وہ مخلوص ہو جائیں گے خام مال بیچنے والوں کے، اور دکان ریٹیلر یہ مخلوص ہو جائیں گے کارخانے داروں کے. یہ سلسلہ پچھلے 2 ماہ کے لاک ڈاؤن سے چلا ہے.
آج تک لوگ اپنی زندگی